السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات اور جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، جس نے ہماری ہدایت و کامیابی و کامرانی کے لیے اس سرزمین پر بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور وہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر
اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈینجر کوالٹی کا تذکرہ کیا ہے. بہت ہی خطرناک قسم ہے انسانیت کی جس کو منافق کہا جاتا ہے. انسانیت کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم. ابوالکلام آزاد نے انسانیت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم کا تعلق ایمان والوں سے ہے، اہل ایمان سے، اور دوسری قسم کا تعلق اہل کفر سے ہے. اور یہ دونوں چیزیں واضح ہیں. مومن کون ہے، کافر کون ہے، یہ دونوں چیزیں واضح ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو وہ انسانیت کی سب سے خطرناک جو قسم ہے منافق، اس قسم کے لوگوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. ابو لہب اور ابو جہل یہ کھلے ہوئے دشمن تھے، لیکن ان دونوں سے بھی بڑھ کر اسلام کو اندر ہی اندر سے نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس کی شرارت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اسلام ہی کی چادر کو اوڑے ہوئے، اسلام ہی کا لبادہ اوڑے ہوئے اس نے پوری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک صاف عورت کے اوپر بھی زنا کی تہمت لگائی، اور جس نے بھرے مجمع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اس گالی کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا، لَيَخْرُجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. چلو ہم مدینہ واپس جائیں گے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد ہم میں سے جو سب سے بڑا عزت والا ہوگا، یعنی عبداللہ ابن ابی نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہا، عزیز ہی نہیں عاز کہا، سب سے بڑا عزت والا مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیں گے. اپنے آپ کو عزیز اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل کہا. اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کی چادر پہن کر اس نے اسلام کو نقصان پہنچا. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، بہت آسان ہے اس قسم کی باتیں کہہ لینا، لیکن تصور کیجئے کہ وہ نبی کے ساتھ آتا ہے، جنگ میں شریک بھی ہو رہا ہے، ملتا بھی ہے، آپ سے مسافے اور معانقے بھی ہو رہے ہیں، ہمدرد بنا ہوا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد نے سوائے جنگ کے دیا کیا ہے؟ کیوں اپنے عزیز بیٹوں کو قربان کر رہے ہو محمد کی باتوں میں آ کر؟ چلو ہم مدینہ میں واپس جائیں گے. تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے بڑا عزت والا ہے تم لوگوں کے درمیان یعنی میں، سب سے بڑے ذلیل کو محمد رسول اللہ کو یہاں سے نکال دیں. تیسری قسم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں الگ سے کیا ہے. پہلا رکوع آپ اٹھائیے سورہ بقرہ کا، اس میں انسانیت کی 2 قسموں کا تذکرہ، اہل کفر اور اہل ایمان کا، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلے رکوع میں کر دیا. لیکن دوسرے رکوع میں منافق، نفاق کس کو کہتے ہیں اور منافق کون ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسرا رکوع الگ سے استعمال کیا. دوسرے رکوع میں اس قسم کا تذکرہ کیا. پہلے رکوع آپ پڑھ کے دیکھیے،
الف لام میم. اکثر مفسرین نے یہی لکھ دیا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اللہ ہی اس کے معنی اور مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے بلا شک و شبہ صحیح ہے، یعنی اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. دیکھیے اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کتاب کن لوگوں سے کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. سوامی دیانند سرسوتی کی طرح کوئی آدمی اعتراض نہ کرے کہ صرف متقیوں ہی کے لیے یہ ہدایت ہے، پھر جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں. قرآن دوسری جگہ چیختے ہوئے اعلان کر رہا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، یہاں اللہ رب العالمین نے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے، جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے. جو چھپی ہوئی چیزوں پر، جو غیب کی چیزوں پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، جو چیزیں دی ہیں، ان حلال رزق میں سے اللہ رب العالمین نے جو نوازا ہے یہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اور آپ پڑھتے جائیے پورا اہل ایمان کا تذکرہ. جو ہم نے اے نبی آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری ہے قرآن، جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو ہم نے کتابیں نازل کی تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اور اتنا کام کرنے والے یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب ہونے والے مومن ہی ہوتے ہیں، غیر مومن کامیاب نہیں ہوتا. قرآن میں وہ 18واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھیے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو چکے ہیں مومن. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی یہی مومن ہیں. یہ اہل ایمان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلے رکوع میں کیا. اب آئیے اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری قسم کا تذکرہ کر دیا، کافروں کا تذکرہ کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب اللہ ہی نے کسی کے دل پر مہر لگا دی ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے.
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ آگے بہت بڑی بات، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ کوئی چیز پردہ ڈال دیا جائے تو آپ کہاں بیٹھے ہیں مجھے دکھائی نہیں دے گا، سامنے اگر پردہ ڈال دیا، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، حقیقت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آنکھیں کبھی کبھی بند کر دی جاتی ہیں، جس کو ہم نظر بند بولتے ہیں۔ کبھی جادوگر کو آپ نے دیکھا ہوگا، تماشا دکھاتا ہے، مداری بن کے آتا ہے، بہت سے لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، اور وہ مٹی اٹھاتا ہے، کیا ہے؟ ہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں مٹی ہے، مٹھی بند کی، کچھ پڑھا پھونکا اور مٹھی کھول کے دکھائی تو وہ روپیہ بن گیا، اور آپ تعجب کر رہے ہیں۔ بنگال کے اندر جائیے، یہ جادوگر آپ کو بہت ملیں گے، مٹھی کھولی روپیہ ملے گا، حالانکہ وہ مٹی ہی ہے، روپیہ نہیں ہے۔ اگر وہ جادوگر مٹی کو روپیہ ہی بنانا جانتا ہوتا تو تماشا ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر، پیالہ لے کر 1-1 روپے کی پھر بھیک نہ مانگتا۔ اگر وہ مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو پھر اس کو 1-1 روپے کے لیے بھیک مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس نے اپنے جادو سے، سحر سے ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ہمیں وہ مٹی نظر نہیں آ رہی، وہ روپیہ نظر آ رہا ہے۔ بس ایسے ہی اللہ نے حقیقت کیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، فرعون کے حواریوں نے، جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین کے اوپر ڈالی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں، وہ رسیاں ہی تھی، لیکن وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ اور مطہر رسول کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی، اور حضرت موسیٰ ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہے جو تم سانپ سمجھ رہے ہو۔ اگر یہ اپنا جادو دکھا سکتے تو میں نے بھی تجھے معجزہ دیا ہے، تو اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مار، وہ اژدہا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین کے اوپر ماری تو وہ سانپ نہیں، وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادو ہوتی ایسی چیز ہے کہ کسی کی آنکھ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کلکتہ کے اندر ایک شیطان پیدا ہوا ہے، اس نے جانتے ہو کیا کیا؟ آپ تعجب کریں گے، چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا قرآن، کمپیوٹرائزڈ چھپتا ہے، اس نے اس قرآن کو لے کر پیر کے تلوے کے نیچے یہاں رکھا، اور 40 دن تک اس نے اسی قرآن کو پیروں سے روندا، اسی کو پہن کر لیٹرین کیا، اسی کو پہن کر پیشاب کیا، اور بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے اس نے 40 دن تک نمازیں پڑھی مسجد، اور لائن لگی ہوئی ہے اس کے پاس، عورتوں کی، مردوں کی، یہ کچھ لکھ کے دیتا ہے، نقش وغیرہ بنا کے دیتا ہے، بس گلے میں ڈال لو، اور وقتی طور پر ہوتا ہے کچھ فائدہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے، ہم نے گلے میں پہنا اور فائدہ ہو رہا ہے۔ 15-20 دن کے بعد جو اتارا اس نے گلے سے، شیطان نے پھر حملہ کیا، یہ کہتا دیکھو اللہ کے کلام میں کتنی طاقت تھی، میں نے اتارا تب پھر شیطان نے حملہ کیا۔ دونوں طرف سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، اور آج بھی زندہ ہے۔ قرآن اگر کوئی غیر مسلم جلائے، آپ تعجب کریں گے کہ دلی کے اندر کیا ہوا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم کو کوئی غیر مسلم جلائے تو ہنگامہ ہو جائے گا، نہیں قرآن کی عزت و قرآن کا احترام، اور یہ مسلمان قرآن کو اپنے پیروں سے روند رہا ہے، مجال نہیں آپ اس کے خلاف بول سکتے، ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے کلکتہ کی سرزمین پر۔ آج بھی بتاؤ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا کہا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ انسانیت کی 2 قسموں کا تذکرہ اللہ نے پہلے رکوع میں کر دیا، یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کی راہ میں رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تو اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا، اور یہ کافر، اے نبی آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی کے کانوں پر مہر لگا دی، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کیا ہے، یہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ان کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایک بڑا عذاب ہے۔ دو قسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد تیسری قسم جس سے ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ آدمی کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہم ہر وقت چوکنا ہے، لیکن ہمارے ہی ساتھ رہ کر، ہماری ہی پارٹی میں رہ کر ہماری جڑیں کاٹے، اس انسان کو ہمارے سماج و معاشرے میں کہا جاتا دوگلا۔ اس کو کہا جاتا ہے دوگلی پالیسی اپنانے والا۔ راضی رہے رحمان، خوش رہے شیطان، اللہ بھی راضی رہے شیطان بھی خوش رہے۔ یہ گروہ بھی ہمارا، اس کو آج کل کہتے ہیں سیاست، سیاست ہے یہ۔ ہم تمہاری پاس بھی آئیں گے، ہم تمہارے پاس، اس کا اب ایک موجودہ دور میں نام رکھا گیا نیوٹرل، ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم نہ تمہارے فیور میں نہ تمہارے فیور میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ تمہیں ایسے بھی ملیں گے، وَمِنَ النَّاسِ میں من تبعیضیہ، کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، من یقول آمنا باللہ، جو اعلان کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ چلا کہ انسان کی دو زبانیں ہیں، ایک دل کی زبان اور ایک منہ کی زبان۔ یہ ان کی منہ کی زبان کہہ رہی ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر اور قیامت پر، رسول پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کے دل کی زبان نہیں بول رہی ہے، یہ دل سے مومن نہیں۔ ان کی ایک شاطرانہ چال کیا ہوگی معلوم ہے؟ ان کی ایک پہچان کیا ہے؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائے۔ اذا لقوا الذین آمنوا، جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین کے بارے میں ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے اپنے ساتھیوں کے پاس، جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہاں ان کی پولیں لینے کے لیے گئے تھے اور تم کو ہم ان کا راز بتانے، اور تمہارے پاس سے جب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کا راز لینے گئے تھے اور ان کو تمہارے سامنے کھولنے کے لیے، ہم تو ایمان والے، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے ہاں۔ ان کی پہچان یہ ہے، جمعے کے دن 7 دن مسجد میں ان کا چہرہ نہیں دکھے گا، جمعے کے دن پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، یہ ظاہر کریں گے ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور 7 دن تک یہ بے نمازیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ان کی وہی صفت ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ویدوں کے منتر انتر آج میں نہیں پڑھوں گا، بہت پریشر ہے میرے اوپر، ہاں صبح ہی سے کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں صاحب آپ کو پڑھنا نہیں ہے، کل دیکھیں گے موقع لگا تو۔ صاحب کا قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اچھا پھر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ جب یہ مومن نہیں ہے تو مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ جب یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ جب یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اٹھ کے سحری کیوں کرتے ہیں، افطار کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ مومن نہیں ہے تو ہماری مسجدوں میں آ کر ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی لمبی داڑیاں، ان کے نیچے کرتے، ان کے اونچے پیجامے، ان کے ہاتھوں کی تسبیحیں دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا۔ ہاں، ان کے لباس، ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں اے رسول آپ کو خوش کر دیں گی۔ سورہ منافقین، سورہ منافق پڑھیے، ان کے لباس آپ کو خوش کر دیں گے، ان کے چہرے، ان کے مہرے آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ ایسا کس لیے کر رہے ہیں؟ جمعے کو سب سے اگلی صف میں؟ نہیں، منافق نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا آدمی نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے ہاں آتا ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کاروبار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، لیکن اللہ ان کی قلعی کھول رہا ہے، وما ہم بمومنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں اور مومنوں کو دھوکہ دیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ یہ دے نہیں سکتے اور مومن ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے۔ بھائی مومن کیسے دھوکے میں آئے گا؟ کبھی ہو سکتا ہے یار ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور یہ آدمی صرف جمعے پڑھتا ہے۔ جب یہ بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان، جب دونوں برابر ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے تہجد میں اٹھنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی؟ جب یہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، جب یہ بھی مسلمان ہے اور ہم 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی پڑھ رہے ہیں، تب ہم مسلمان ہیں، تو ہم بھی ایسا کریں گے جیسا یہ کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان تو ہم جمعے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہیں، تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے؟ نہیں، جو سچا مومن ہوگا وہ ان لوگوں سے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ جو حقیقی مومن ہوگا وہ اس جمعے نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر وہ دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اللہ کو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، مومنوں کو یہ دھوکہ دینا چاہیں تو جو سچا مومن ہوگا وہ دھوکے میں آ نہیں سکتا۔ وہ ایسا کر کے اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں، بلکہ اللہ بیان کر رہا وما يخدعون الا انفسهم، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما يشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مومن ہے بیچارے، یہ ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ ہم ان کو حالانکہ وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ جاہل ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں۔ اور ایسا کس بنیاد پر؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ابو الکلام آزاد نے اس کی تشریح میں لکھا ہے شک کی بیماری۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں۔ یہ ملا مولوی چلاتے چیختے رہتے ہیں جہنم 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، اور آج بھی کالی ہے، سیاہ ہے، اور سوراخ بھی جہنم سے کھول دیا جائے سوئی کے سوراخ کے برابر تو اس سے جو گرمی نکلے گی اس سے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ پتہ نہیں، یہ ملا مولوی جو چیختے رہتے ہیں ایسا ہے بھی نہیں، مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ پتہ نہیں عذاب قبر ہوگا بھی یا نہیں، عذاب قبر فرشتے مارتے ہیں گرج، یہ وہ، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، یہ مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا، مانتے ہیں جہنم ہے، اس لیے کہ میرے باپ دادا مانتے چلے آئے، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کی آگ میں ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ۔ آپ دنیا کی آگ جل رہی ہے، جمپ لگائیں، نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جل جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آگ ہم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ آگ میں جمپ نہیں لگاتے ہیں اس آگ میں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہو جائے جتنا دنیا کی آگ سے جل جانے کا یقین ہے، اگر اتنا ہی جہنم کے بارے میں یقین ہو جائے تو اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان وہ گناہ نہ کرے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آج جہنم میں لے جانے والے گناہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے مان تو لیا کہ جہنم ہے، لیکن دل سے نہیں ہم مانتے ہیں، ہم دل سے اس کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی حیثیت ہے ہماری کہ ہماری زبان تو کہتی ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور رسول کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہم مانتے تو قیامت آئے گی، ہم مانتے تو کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی، ہم مانتے تو ہیں کہ جنت و جہنم ہے، لیکن
یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو آج ہم وہ کام نہ کرتے. جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہے کہ امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر جہنم میں ایک لمحے کی تشریح علامہ ابن قیم نے یہ کی کہ وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, بہت ہی چھوٹا. اور ابو الکلام آزاد نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ لمحہ سیکنڈ سے بھی ہلکا ہوتا ہے. سیکنڈ پھر بھی بہت دیر کا ہوتا ہے, لیکن لمحہ اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے, سیکنڈ سے بھی کم. ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کو جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے اور پھر اس آدمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, جو ایک سیکنڈ جہنم میں جل کے آیا ہے, ایک سیکنڈ کے بعد نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, تو امام کائنات فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک سیکنڈ کی گرمی برداشت کرنے کے بعد جب وہ دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو دنیا کی آگ اس کو اتنی ٹھنڈی نظر آئے گی کہ اگر وہ سونا چاہے تو آرام سے اس کو نیند آ جائے گی. اس آگ کا یہ عالم ہے جس کا یقین نہیں ہے. مانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو اللہ نے اور بیماری بڑھا دی. جتنا شک کرو گے اور شک میں پڑے رہو, اور شک کا علاج نہیں. یہ تو اللہ کا اصول ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جب اللہ ہی نے بیماری بڑھا دی ہے تو اس میں بندے کا قصور کیا ہے. بہت سے لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں, بھائی صاحب میری تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, جب چوری کرنا بھی لکھا ہے تو جب اللہ ہی تو چوری کروا رہا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. پوری آپ پڑھ جائیے تقدیر کی بحث, ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ثنائی کے اندر ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. یہ وقت وہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فزادہم, یہ اللہ کا اصول ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جو قوم خود نہیں بدلتی اللہ نہیں بدلتا. میرا دروازہ چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے, دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے میرا در چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے اس سے مانگنے کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, میرا در چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے لأزیدنہم, ہم اسی کے اوپر تمہارے ایمان کو اور زیادہ کر دیں گے. 4 سال 5 سال مسجد میں آگے بیٹھا ہے, اللہ سوال ہے بیٹا نہیں مل رہا ہے. ایک بار کہیں گیا, ہم نام نہیں لیں گے, بڑی مقدس جگہ ہیں وہ, ان کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا. بڑی مقدس جگہ, ہم نام نہیں لینا چاہتے. ذرا تصور کیجئے ایک بار کہیں گیا اور وہاں سے آیا, بیٹا ہو گیا, کہے گا ہوں. اب اس کا مسجدوں سے کچھ نہیں ملتا, یہاں سے ملتا ہے. لازیدنہم, ہم تمہارے ایمان کو اس کے اوپر اور زیادہ بڑھا دیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے, اللہ نے وہ اور زیادہ بڑھا دیا وہ بیماری کو. یہ تیسری قسم جو ہوتی ہے یہ منافق کی قسم ہے, جو کہتی ہے ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے, اور نماز بھی پڑھیں گے, ہمارے ساتھ آئیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, سب کچھ, لیکن اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی پہنچائے گا تو یہی قسم پہنچائے گی. اور ایسا ہوا عبداللہ ابن ابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں آیا کرتا تھا, اور ان منافقوں کو دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے مجلسوں میں, تو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. اور کچھ تو آئے ایسے منافق کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم یا رسول اللہ. انہوں نے السلام نہیں کہا, السلام علیکم نہیں کہا, السلام علیکم, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا ان کا جملہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعلیکم, السلام کے معنی ہوتے موت ہو تم, السلام علیکم برباد ہو جائیں آپ, موت ہو آپ پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. اللہ کے نبی نے سن لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعلیکم, صرف اتنا, تم پر ہو. جملہ بڑا عجیب, کتنے بڑے جوامع الکلم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر انداز میں آپ نے جواب دے دیا. بہت ہی, اگر تو نے سلام کہا ہے تو تجھ پر سلامتی ہو, اور سام کہا ہے تو تجھ پر موت ہو. جو تو نے کہا ہے وہ تجھ پر ہو. اما عائشہ کو تھوڑا غصہ آ گیا, حجرے میں بیٹھی تھی, انہوں نے سن لیا یہ یہودیوں نے کہا, منافقوں نے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, تو انہوں نے اندر سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ, اے یہودیو تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. میرے شوہر کو کیوں مارے ڈال رہے ہو, میرے شوہر کے ساتھ یہ موت کی بد دعا کیوں دے رہے ہو. وعلیکم السلام, تم پر موت ہو, ولعنت اللہ, اور اللہ کی لعنت ہو.
آپ نے فرمایا عائشہ تم نے زیادتی کر دی ہے ان کے ساتھ. ایسا بااخلاق رسول کائنات کے پردے پہ تلاش کرو گے اتنی بڑی مہان اور اتنی بڑی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس موقع پر بھی انصاف کا تقاضا کیا تھا, اس نے کیا کیا. عائشہ تم نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول آپ پر موت ہو, موت کا لفظ استعمال کیا. آپ نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم تم پر ہو. تم نے لعنت اللہ کا جملہ زیادہ کہہ کے ظلم کیا ہے. بدلہ برابر ہونا چاہیے, میں لے چکا تھا, تم نے کیوں لیا ہے؟ تم نے کیوں کہا جاؤ معافی مانگو؟ اور اما عائشہ کو پردے کے اندر سے معافی مانگنا پڑی. ایسا بااخلاق رسول میرے بھائیوں کائنات کے پردے پہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو بہت بڑی. ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وید احمد پرش مہانی مادت ور تپس پرستاد, وہ اتنا بڑا مہان جس کے اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ہوگا ہی نہیں, انسانیت کے اندر اتنا بڑا مہان پرش ہوگا, اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں. تاکید دیکھیے, مہانی مادت اس کے برابر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ورل تپس, اللہ کی بہت تپسیا اور عبادت کرنے والا ہوگا. کہیں آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں منتر. اب بھائی ہم لوگ اسی لائن کے آدمی ہیں, اس لائن کے آدمی کو جب اس سے روکو گے تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ورل یہ کتنا مہان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیا. اور پھر منافق کو دیکھیے آپ, آہا قرآن کس طریقے سے بیان کر رہا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. منافق وہ ہوتا ہے جو شک و تذبذب میں پڑا رہتا ہے, پتہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے. وہ بیچارہ کہتے ہیں نا خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ ہوتی ہے منافق کی مثال. وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, وہ اسی شک و تذبذب میں مر جاتا ہے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح, یہاں جاؤں کہ یہاں جاؤں. عربی زبان میں منافق کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے. منافق کا لغوی معنی ہوتا ہے جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں داخل ہونا اور دوسرے سوراخ سے نکل کر پھر پہلے سوراخ میں آنا, یعنی یہ لیفٹ کرتے کرتے مر جانا. جیسے اس چوہے کو سکون نہیں ملتا کہ یہ سوراخ میں ہم رہیں تو زیادہ آرام ہے کہ اس میں رہیں تو زیادہ آرام ہے, وہ آخر مر ہی جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ متعین نہیں کر پاتا ہے. بس یہی منافق کی حالت ہے. اللہ کے رسول نے اس کی بڑی بھیانک مثال دی ہے اور بڑی خطرناک مثال دی ہے منافق کی. مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ھذہ مرۃ و الی ھذہ مرۃ. اللہ کے نبی نے مثال کیا دی ہے؟ حدیث ہے کہ منافق اس پریشان بکری کی طرح ہوتا ہے. بھئی بکری جب گرم ہوتی ہے تو اس کو بکرے کی تلاش ہوتی ہے. منافق کی مثال اس بکری کی طرح دی ہے اللہ کے نبی نے کہ اس پریشان بکری کی طرح ہے یہ منافق جو بکروں کے دو ریوڑ میں پھنسی ہوئی ہے. اپنی پیاس بجھانے ادھر جائیں یا ادھر جائیں, وہ سکون نہیں پا رہی ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں, کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. یہی منافق کی حالت بتائی اللہ کے رسول نے کہ اس کو سکون نہیں ملتا ہے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح. ایسے ہی نہیں منافق کی مثالیں گنا ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرے گا تو منافق, یہ کرے گا تو منافق, یہ کرے گا تو منافق. سیرت ابن ہشام کے اندر علامہ ابن ہشام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, ذرا تصور کیجئے اس واقعے پر. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے سلام پھیرا, جیسے آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز فجر کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی. دیر سے آیا ہوا تھا, ایک رکعت تو اس کو مل گئی, ایک رکعت اس کی فوت ہو گئی تھی. وہ کھڑا ہو کر اپنی اس رکعت کو پورا کرنے لگا. حضرت عمر فاروق نے جب اس آدمی کو دیکھا کہ ایک رکعت پوری کر رہا ہے, آپ دیکھتے گئے, جب دیکھتے ہوئے یہ پتا چل گیا آپ کو کہ اس کی ایک ہی رکعت چھوٹ گئی, آپ نے اپنی خفیہ CID والے کو اشارہ کیا, آنکھوں میں اشارہ ہو گیا اور باہر نکلے. حضرت عمر نے اس CID کے شخص اس آدمی سے کہا کہ اس آدمی کی جس کی ایک رکعت فوت ہو گئی تھی اس کا نام اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لو اور کل اس کے اوپر نظر رکھنا. کل بتاؤ مجھے کہ یہ دیر سے آتا ہے یا جلدی آتا ہے, پھر پرسوں بھی اس کے اوپر نظر رکھنا. CID کے شخص نے, اس آدمی نے کہا جس کو عمر فاروق نے CID بنایا تھا کہ اے امیر المومنین, میری نظر اس آدمی کے اوپر بھی رہتی ہے, یہ بڑا نیک و شریف آدمی ہے, ہمیشہ
برابر پابندی کے ساتھ آتا ہے اور جلدی آتا ہے، جماعت سے پہلے ہی آتا ہے۔ آج کوئی بات ہو گئی ہوگی، قضاء حاجت، پیشاب و پائخانے کی میں چلا گیا ہوگا، یا کوئی اور ضرورت سامنے آ گئی ہوگی، جان بوجھ کر قصدن یہ لیٹ نہیں ہوا ہوگا۔ آئے امیر المومنین اس کا نام ڈائری پہ مت لکھوائیے، اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو، اس آدمی کا نام ڈائری پہ نوٹ کر لو۔ کہا امیر المومنین ٹھیک ہے، میں نے ڈائری پہ نوٹ کر لیا، لیکن میرا دل یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے اور یہ آدمی برابر پہلے آ جانے والا ہے۔ آج کوئی ضرورت مجبوری کے تحت اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہوگی، دیر ہو گئی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہو، اسی لیے میں نے کہا کل بھی دیکھنا، پرسوں بھی دیکھنا، میں آج اس کو سزا نہیں دے رہا ہوں۔ جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میرے ان کانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ سنے کہ منافق کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نماز بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ان دونوں نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ میرا دل اندر سے یہ سوچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آج ہی اس کے دل کے اندر منافقت پیدا کر دی ہو۔ اگر اس کے دل میں منافقت آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا، پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ اگر یہ 3 دن تک برابر مسلسل دیر سے آئے گا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقوں کو دی جاتی تھی، میں اس کو بھی وہی سزا دوں گا۔ بہت آسان ہے محمد اسلم، محمد اکرم یہ نام رکھ کے کہہ دینا، یہ ایک وقت کی۔ اور اس واقعے کو علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر بھی نقل کیا ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ زاد المعاد فضائل عمر کی جہاں بحث آئی ہے اس میں یہ واقعہ بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم جیسا محقق انسان کے قلم سے یہ واقعہ نقل کیا زاد المعاد کے اندر۔ آپ اندازہ لگائی ایک وقت کی نماز، وہ بھی فجر کی، اور فجر کی نماز بھی پوری نہیں چھوٹی تھی جماعت کے ساتھ، بلکہ ایک رکعت فوت ہوئی تھی اور ایک رکعت مل گئی، ایک رکعت مل گئی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے کہا اس آدمی کا نام نوٹ کر لو ڈائری پر۔ آج جو جمعے مسجد میں جاتے ہیں، اگر حضرت عمر آج ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ بھائی یہ تو بہت آسان ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ مسلمان، یہ فلاں مسلمان۔ حضرت عمر فاروق سے دیکھیے وہ الفاظ موطا امام مالک کے اندر آئے ہیں، جب ابو لولو نے نیزہ مارا، پیٹ پھٹ گیا اور اسی حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب پانی کے چیٹے وغیرہ مارے گئے تو آپ کو ہوش آیا، طبیبوں نے دودھ پلانے کا حکم دیا۔ جب دودھ پلایا گیا حضرت عمر فاروق کو تو دودھ منہ سے پی رہے تھے اور پیٹ کے راستے سے وہ دودھ باہر آ رہا تھا، شہد کھا رہے تھے پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا تھا، پانی پی رہے تھے پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا تھا۔ جب یہ حالت لوگوں نے دیکھی تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی فجر کی نماز ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ پہلی رکعت میں تھے اور بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کر لیجئے۔ امیر المومنین اٹھے، وضو بنایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ چکے، لوگوں نے کہا اس حال میں بیٹھ کے بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے۔ فرمایا ہاں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ میرے پیٹ پھٹ چکا ہے اور میرا کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو۔ یہ میں نے نبی اکرم کے زبان سے سنا ہے اور میں نے نبی اکرم کو دیکھا ہے۔ جب تک آپ اپنے مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رہی، آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے رہے، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھے۔ جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رہی تو آپ نے پھر بیٹھ کر بھی امامت کرائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تک طاقت رہی کھڑے ہو کر پڑھنے کی تب تک آپ نے کھڑے ہو کر پڑھا۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جنہوں نے نمازوں کے اندر بھی کوالٹی اور کیٹیگریز نکال لی ہیں؟ فرض نماز کھڑے ہو کر، نفل نماز بیٹھ کر، یہ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے آئیڈیل کو بدل دینے کا کیا جواب دیں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی شان میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ بھی دے تو لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں
جائیں گے، مطلب یہ ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم اس رسول کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے. اگر میرا نبی، میرا رسول، ہمارے پیغمبر اگر اپنی طرف سے کچھ بول دیں تو اللہ ان کی گردن بھی کاٹ ڈالے، اللہ ان کی رگے دل شہرگ کاٹ ڈالے. یہ سنتوں میں تبدیلی کرنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو بدل دینے والے، یہ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر چلنے کی اور اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ بنایا گیا ہے. میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے اس حال میں نماز پڑھی. پھر کسی نے پوچھا، جو الفاظ موطا امام مالک کے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا، اس حال میں اگر کوئی اور مسلمان اگر اس حال میں نماز ترک کر دے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر ہوش ہے تو. کہا میں نے یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے اور وہ اس حال میں نماز ترک کر دے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا ہے، کھانا پانی پیڑ سے نکل رہا ہے اور اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. اگر ہوش ہونے کے باوجود وہ نماز ترک کر دے تو حضرت عمر اپنا فتویٰ دیتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں نماز چھوڑ دینے والے کا عمر کی نظر میں، عمر کی فاروق کی نظر میں اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. لا حظ فی الاسلام، کوئی حصہ ہے ہی نہیں اس کا اسلام کے اندر. یہاں تو ہٹے کھٹے موٹے تازے تندرست ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں. لیکن اتنا بھی نہیں کہا، کنکری اٹھائی اور پھینکی ان کی طرف. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر فاروق نے انگلی کے اشارے سے کہا باہر آؤ. اور باہر جیسی وہ دونوں آئے، امیر المومنین نے کمر سے کوڑا نکالا، کوڑا کمر میں باندھے رہتے تھے، نکالا اور پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے مار رہے ہیں، میری غلطی کیا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں پہلے پیٹ لینے دو، غلطی بعد میں بتاؤں گا. پہلے پیٹ لینے دو، غلطی بعد میں بتاؤں گا. وہ پیٹتے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ارے امیر المومنین میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ مارتے چلے جا رہے، بات کیا ہے؟ کیوں مار رہے ہیں؟ مارتے چلے جا رہے ہیں. کہا امیر المومنین اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتائیے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ملک طائف سے آیا ہوا ہوں اور میں یہاں کے اصول و ضابطے کو جانتا نہیں ہوں. تب عمر فاروق نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے. کوڑا روک لیا اور کوڑا روک کر کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر تم دونوں ملک طائف سے آئے ہوئے نہ ہوتے، شہر طائف سے، اور پردیسی نہ ہوتے تو آج میں اتنا پیٹتا تم کو، اتنا پیٹتا کہ جب تک تمہاری چمڑی نہیں ادھر جاتی میرا کوڑا نہیں روکتا. کاروباری بات کرنے پر پردیشیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو دیکھا تو اتنا مارتا کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا. یہاں مسجد میں، آپ کے علاقے ہی میں نہیں، کوئی بھی مسجد آپ چلے جائیے، میں تو ہندوستان کے بہت سی نئی جگہوں پر بھی جاتا ہوں، کوئی مسجدیں آج بچی ہوئی نہیں ہیں ان تمام خرافاتوں سے، غیبت سے، چغلیوں سے، کوئی محفوظ نہیں ہے. بات آگے میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کا وہ انداز دیکھیے کیا کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، آج مجبوری میں دیر ہو گئی ہوگی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی اس کے دل کے اندر منافقت نہ آ گئی ہو. یہ ایک فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، انسان کو اس کی فکر کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے طوائف کا کام کیا ہے؟ پیسہ لینا اور جسم بیچنا. ہماری نظر میں کیا ہے؟ بہت گندا کام ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ کتنا گندا کام کرتی ہے. لیکن اس طوائف کی سوچ کیا ہے؟ یہ گندا کام تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا دھندا ہے. سوچ اس کی فکر یہ ہے کہ یہ چیز ہم روزی روٹی کمانے کے لیے اپنا جسم بیچ رہے ہیں، اس نے اس کو ایک بزنس سمجھ لیا ہے، اس لیے وہ غلط کام کر رہی ہے. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، کبھی بھی ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ کام نہیں کروائیں گے. یہ ہماری سوچ ہے اور یہی سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو طوائفوں کے چگلے پہ نہیں بٹھاتے ہیں. یہی سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے. میرے بھائیوں، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آج کل ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہمارے بیٹیاں جو لباس پہن رہی ہیں وہ لباس کیسا ہے. ہماری سوچ یہ کہتی ہے فیشن ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی سوچ کیا ہے اور آپ کی حدیث کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے؟ نساؤن
کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو تم دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی اکرم کی سوچ یہ تھی کہ آپ نے کپڑا پہننے والی عورتوں کو بھی ننگا کہا ہے. ہمارے ننگا نہیں ہے، جو جتنا کم کپڑا پہنے وہ اتنی، اور جو باپ جتنا امیر ہوگا، ایک پہچان میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جو باپ جتنا امیر ہوگا اس کی بیٹی اتنا ہی شارٹ کٹ کپڑا پہنے گی. فیشن ہے ہماری سوچ. کیا فیشن ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ یہی نہیں، کپڑا پہنیں گی لیکن نہیں. تو سوچ ہمیں بدلنا چاہیے، اپنی فکر بدلنی چاہیے ہمیں اپنی. اور فکر کی ہی کو سب سے پہلے بدلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں تم جب نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کر لو. دیکھیے منافق سو صفوفکم. اور کبھی آپ فرماتے، کبھی آپ کندھے سے کاندھا اور ٹخنے سے ٹخنا خود ملا دیتے، کبھی آپ صفوں میں گھس جاتے، جو آگے ہوتا اس کو پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کو آگے کرتے. اور امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں صفوں کے اندر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہ چھوڑو، مل کے کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک انگلی کے برابر جگہ خالی چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دے گا. آج ایک مسلمان دوسرے سے جلتا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے کا حاسد ہے، آج ایک مسلمان دوسرے سے کڑا جا رہا ہے. کہیں یہ نبی اکرم کی اسی حدیث کا رزلٹ تو نہیں ہے؟ کہیں یہ وہ جملے تو نہیں ہیں کہ اگر تم نمازوں میں الگ رہو گے اور جگہ کو خالی چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم نمازوں کے اندر وہی نمازوں کی درگت بنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ کوئی ایک بالش دور کھڑا ہے، کوئی ایک فٹ دور کھڑا ہے. جب ایک انگلی کے برابر جگہ کوئی آدمی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ منافقت پیدا کر دے. یہاں بالشت بھر جو دور کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ منافقت کی وجہ بہت سی ہیں. آئیے وہ 3 چیزیں جو عام طور پہ مشہور ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے منافقت اور اس پہ کچھ واقعات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ایک آدھ منتر بھی اس پر پڑھ دوں. مجھے اجازت اتنی ملنی چاہیے، کیونکہ کسی پر تنقید کرنا یہ غلط ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ غلط ہے. اگر کسی کو پیار سے سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں. ذرا غور کیجئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. رواہ البخاری. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. 3 چیزیں یہ جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا. اور امام مسلم یہاں نقل کرتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن مسلم کے اندر یہ الفاظ کچھ بڑھا دیے گئے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، 3 چیزیں، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا روزے دار ہو، وَإِن صَامَ کتنا ہی روزہ رکھ لے، وَصَلَّى کتنا ہی نمازیں پڑھ لے، سجدے کرتے کرتے وہ مر ہی کیوں نہ جائے، روزہ رکھتے رکھتے اس کی زندگی ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور وہ اپنے آپ کو یہ خیال ہی کرتا رہے پورے بڑھاپے تک کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، یہ خیال ہی کیوں نہ کرے. اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. وَإِن صَامَ اگرچہ روزہ رکھے، وَصَلَّى اگرچہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ مومن نہیں ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ہمارا تو کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وہ منافق ہے. یہ علامت پائی جا رہی ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ہاں، مال و دولت کی محبت
اس کے دل میں آ سکتی ہے اور دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے وہ بخالت کر سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بخیل ہو سکتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا کوئی بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے بھاگ بھی سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ابھی میں مر جاؤں گا، جان اس کو زیادہ پیاری بھی ہو سکتی ہے، وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ بھی سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ 3 مرتبہ قسم کھائی، 3 مرتبہ فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بزدلی آ سکتی ہے، بخالت آ سکتی ہے، لیکن جھوٹ جو بولے وہ مومن کی شان نہیں۔ لعنت اللہ ہی علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعہ اٹھاؤ کہ ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول 4 گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ کے کہنے سے میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ایک غلط کام